سپریم کورٹ کا فیصلہ یا اسپیکر کا خط، الیکشن کمیشن کس کی سنے گا؟ آئینی ترمیم، حکومت کا پلان بھی سامنے آ گیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھرتھری مچا دے گا۔ قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل، تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا پلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ پلان بھی ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہیں پہلے مرحلے میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی وجہ سے آئینی ترمیم پاس کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ اگرچہ حکومت نے بلاول بھٹو کے ذریعے ایک اور پلان بھی تشکیل دیا ہے جس میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کا مسودہ بھی تیار کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو غلط طریقے سے ڈیل کیا گیا، جیسا کہ انہوں نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا۔ اور ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کی وہ بھی مخالف نظر آ رہی ہے، جس کے تحت کوئی فوجی عدالتوں کا قیام اور وسیع تر اختیارات تھے۔ البتہ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کو کی حمایت بھی کر رہی ہے اور اس کی وہ حامی بھی ہے، اور اس کے وہ نہ صرف مزید بہتر بنانے کی تجاویز بھی تیار کر رہی ہے۔ مگر یہ سب کے باوجود حکومت نے اس کے ساتھ پلان بی بھی سامنے لائی ہے، جو اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو حکومت کو شاید مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت نہ پڑے، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو جو ویٹو پاور کی طاقت حاصل تھی شاید وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں، مگر اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ حالیہ قانون سازی کے پس منظر میں حکومتی جماعتیں اب الیکشن کمیشن سے توقع کرتی ہیں کہ وہ ان ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی رکنیت کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی جن کی جیت کے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد معطل کر دیے گئے تھے۔ یوں حکمران اتحاد کو دوبارہ ایوان میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ پلان بھی ہے کیا، اور یہ کیسے اس پہ عمل ہوگا، اور حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں، یہ بڑی دلچسپ مرحلے میں کھیل داخل ہو گیا ہے۔ اگلے 2 ہفتے جو ہیں وہ پھر ایک اور خیز ہفتے ہوں گے جس میں آپ کو اسلام آباد میں مارکہ خیزیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ پارلیمنٹ، عدلیہ، سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ پھر ایک دفعہ آمنے سامنے کھڑی ہوں گی۔ اس میں جیت کس کی ہوگی، کس کا پلہ بھاری ہوگا، کون اپنے جو اقدامات وہ کامیاب ہوگا، یہ اگلے 2 ہفتے اس حوالے سے بڑے اہمیت کے عامل ہیں۔ حکومت کا جو پلان بی کی کامیابی کے لیے جو انہوں نے تمام تر تیر استعمال اور تمام تر وہ ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں جو انہیں حاصل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے لگام عدلیہ و ججز کو ہر صورت اپنی حدود میں رکھنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنے کے جو ہے نا اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے گزشتہ روز کے خط کے پہلے وار کے بعد حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس بھی منظور کر لیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم سے واضح ہو گیا ہے کہ حکومت نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ دنوں میں یہ جنگ میں شدت آئے گی۔ حکومت جوڈیشل پیکج لانے کے ارادے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ یا کمزوری نہیں دکھانا چاہ رہی۔ حکومت ایک مرتبہ سے پھر سے ماحول بنا رہی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب پسوائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمعہ کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ آرڈیننس نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی امریکہ روانگی سے قبل شہباز شریف اور وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس منظور کر لیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس منظور کیا۔ وزارت قانون نے گزشتہ روز مذکورہ آرڈیننس وزیر اعظم اور کابینہ کو بھجوایا تھا۔ اس آرڈیننس کے مطابق بینچ، جو بھی عدالتی بینچ ہوگا، خاص کر کے سپریم کورٹ کا، عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمات کو دیکھے گا۔ ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جہاں آپ کے جو مفادات کا کیس ہو، یا جہاں آپ کے کسی جاننے والے کا کیس ہو، یا جس کی آپ طرفداری کر رہے ہیں اس کا کیس ہو، تو اس کو آپ فوراً آگے لے آئیں اور اس کو سنیں، اور نہ ورنہ وجہ بتائی جائے گی کہ آپ نے یہ کیس کیوں کر پہلے سنا۔ ترمیمی آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا۔ تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی، اور کمیٹی چیف جسٹس کے سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم شامل ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سیکشن 7 اور 7A اور 7B کو شامل کیا گیا ہے۔ آرڈیننس میں موجود ہے کہ سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات بتانا ہوں گی۔ سیکشن 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے برخلاف کیس سنے گا تو وجوہات دینا ہوں گی۔ یہ اب نافذ العمل ہو گیا ہے۔
اس پہ دیکھتے ہیں گزشتہ روز ججز کمیٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہو پایا تھا، ان کا کیا رد عمل آتا ہے، لیکن عدلیہ کو لگام ڈالنے کے حوالے سے حکومت نے پہلا وار کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب مزید کیا ہوگا؟ اس میں یہ جو آرڈیننس اور یہ ترامیم کیوں ضرورت تھی؟ یہ ترامیم آرڈیننس اس لیے بھی ضرورت تھا کہ موجودہ حالات میں سارا معاملہ پارلیمنٹ میں نمبر گیم کا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب حکومت آئینی ترامیم کے لیے تیار تھی، 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنے 12 جولائی کے حکم کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی۔ حالانکہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، تفصیلی فیصلہ جاری ہو جاتا تو اس میں سب کچھ آ جاتا۔ ججز کو وضاحت کی نہ کسی نے مانگی تھی، نہ کسی نے رٹ دائر کی تھی، لیکن انہوں نے از خود ہی فریق بن کر ایک وضاحت جاری کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اس وضاحت کو اگرچہ سراہا گیا، لیکن اس وضاحت سے حکومت اور الیکشن کمیشن پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں 8 ججز کی وضاحت دراصل حکومت کے آئینی پیکیج کو روکنے کے لیے پیشگی اقدام تھا۔ یہ پیکیج عدلیہ سے متعلق اصلاحات کے نام پر متعارف کرایا جا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کو اس وضاحت سے بہت زیادہ تشویش بھی ہوئی کہ الیکشن کمیشن تو سمجھتا تھا کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ میڈیا والوں کے ساتھ کمیشن کی جانب سے غیر رسمی طور پر شیئر کیے گئے موقف میں وضاحت کے لب و لہجے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک آئینی ادارے کے ساتھ اس طرح کا سلوک انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ججز نے اپنی وضاحت میں جو لب و لہجہ استعمال کیا وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اب اس حوالے سے حکومت نے دوسرا بار، پہلا میں نے آپ کو بتایا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ کیا، اب دوسرا بار گزشتہ روز جمعرات کو اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی اور مسلم لیگ نون کی اور دیگر کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھے گئے خطوط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہو سکتا، جو 12 جولائی کو انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا تھا۔ اسپیکر نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک اور پھڈا پڑے گا، آیا پارلیمنٹ بالادست ہے یا عدلیہ؟ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق 12 جولائی کا فیصلہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم سے متعلق تھا، ترامیم سے پہلے تھا، لہذا اس پر عمل درآمد اب ممکن نہیں ہے۔ ایکٹ کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے، الیکشن ایکٹ اس وقت نافذ العمل ہے، چنانچہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کرے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی سیاسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست جمع کرائے۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 8 نے فیصلے کی حمایت جبکہ 5 نے اختلاف کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط نے اس ساری صورتحال کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اب آپ کو پہلے یہ بتاتے چلیں وہ الیکشن ایکٹ میں کیا ترامیم کی گئی تھی جس کا حوالہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز دے رہے ہیں۔ البتہ یہاں کے پی کے جو اسپیکر ہیں سواتی صاحب، سلیم سواتی، انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جولائی کے فیصلے کے بعد اگست میں الیکشن ایکٹ 2024 میں 2 اہم ترین جو ترامیم یہ حکومت نے کی ہیں۔ وہ ترامیم کیا ہیں؟ پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 میں کی گئی ہے، جس کے تحت اسمبلی کا کوئی بھی رکن اپنی سیاسی جماعت کی وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا جب تک وہ آزاد ارکان سنی اطاعت کونسل میں شامل ہو گئے، وہ اب تحریک انصاف میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروا سکتے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے 12 جولائی کے فیصلے میں 15 دن کا وقت دیا تھا۔ ایک تو یہ ترمیم تھی کہ یہ جو سنی اطاعت والے ہیں یہ پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے۔ دوسری ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 میں کی گئی ہے، جس کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے جماعتوں کو لازمی طور پر مقررہ وقت پر امیدواروں کی فہرست جمع کرانا ہوگی۔ اس شک کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس چونکہ انتخابی نشان نہیں تھا اور انہوں نے 8 فروری کے انتخابات سے قبل کوئی ترجیحی فہرستیں جمع الیکشن کمیشن نے نہیں کروائی تھی، گویا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کی ترجیحی فہرستیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ دو ترامیم کے بعد ظاہر سی بات ہے نہ پی ٹی آئی کو کوئی سہولت مل رہی تھی اس ایکٹ کے اور نہ ہی ان کی مخصوص نشستیں انہیں حاصل ہو رہی تھی۔ اب ہوگا کیا؟ حالات بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس حوالے سے اب تمام اختیارات بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک ان کے پاس سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ کمیشن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر تاحال فیصلہ نہیں ہوا،
تاہم 8 ججز نے بیرسٹر گور علی خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین تسلیم کر لیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے غور کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کے 4 اہم ترین اجلاس ہو چکے ہیں، مگر اس میں ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے انہیں بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیے بغیر کسی بھی پارٹی کو ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعت کے طور پر نہیں انٹر کیا جا سکتا اور مخصوص سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ تو یوں اب الیکشن کمیشن کے پاس ظاہر سی بات ہے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر وہ عمل درآمد نہیں کرے گی اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، اور یوں جو مخصوص نشستوں کی تقسیم جس طرح پہلے تھی اس طرح دوبارہ کر کے حکومت کو ایوان میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی اور وہ قانون سازی بھی کر لیں گے۔ اب پارلیمنٹ میں ایک اور بڑا اہم دن تھا جمعے کو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کا نام لکھے گئے خط کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے 80 ارکان قومی اسمبلی کو سنی اتحاد کونسل کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کا وجود ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی سے ختم کر دیا گیا ہے۔ جمعے کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کی جس میں پی ٹی آئی ارکان کو سنی اتحاد کونسل کا ارکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جمعے کو اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جو جاری کی اس میں تحریک انصاف کے تمام 80 اراکین سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی سے واپس لی جاری نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی میں اب مسلم لیگ نون 110، پیپلز پارٹی 69 نشستیں ہیں، ایم کیو ایم 22، کاف لیگ 5، آئی پی پی کے 4 اراکین ہیں، سنی اتحاد کونسل 80، جے یو آئی پاکستان جو ہے اس کے 8، آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے، پی کے میپ، بی این پی مینگل اور ایم ڈبلیو ایم کی بھی ایک نشست ہے، جبکہ ایک آزاد رکن قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملیں گی، مسلم لیگ نون 15، پیپلز پارٹی 5 اور جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ تو یوں حکومت بڑے کھل کر میدان میں آ گئی ہے اور فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس آئینی پیکیج سے پیچھے نہیں ہٹے گی، چونکہ اگر یہ ہٹ گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے حکومت کا ٹھہرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ جن ارکان نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور دوبارہ تحریک انصاف میں وہ کیسے جا سکتے ہیں، اور عطا اللہ تارڑ نے جو سوالات اٹھائے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز اپنی گفتگو میں کہا کسی بھی ادارے کو آئین کی من پسند تشریح کا حق حاصل نہیں، آئین میں قانون سازی اور ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین میں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے، یہ اختیار کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں۔ جب آرٹیکل 63(a) کی تشریح کی باری آئی تو کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ کیا جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا۔ اس کے ذریعے حمزہ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت کو ختم کر دیا گیا، لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ملک میں ضمنی انتخابات کروائے گئے۔ انہوں نے کہا غلطی تحریک انصاف سے ہوئی تھی، تحریک انصاف کے مبینہ ممبران کو چاہیے تھا وہ کسی ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے جس کا وجود پارلیمنٹ میں موجود ہوتا، لیکن انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی جس کا ایوان میں وجود ہی نہیں تھا، اور پھر ایک فیصلے کے ذریعے انہیں یہ حق دے دیا گیا کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی دوسری جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فلور کراسنگ نہیں ہے؟ آرٹیکل 63(a) کی تشریح اپنی منشا کے مطابق کر دی جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ اور حکومت وہ ایک یکجان ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا اس پر عمل درآمد ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن ایک کھڑاک کرے گا اور کھڑاک کے ذریعے وہ مخصوص نشستیں دوبارہ سے پہلی پوزیشن پر چلی جائیں گی۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی جو آئینی مسودہ ہے اگر وہ متفقہ طور پہ منظور نہ ہو سکا۔